ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی سورہ فاطر: من کان یرید العزة فللہ العزة جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید ومکر اولئک ھو یبور۔ جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے، اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو بیہودہ چال بازیاں کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے۔ ناظرین کرام، ہم میں سے ہر شخص جس چیز کا بہت زیادہ طلبگار ہے وہ عزت ہے۔ یہ وہ شے ہے کہ کوئی بھی اسے کسی قیمت پر ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ بسا اوقات انسان جان دے دیتا ہے لیکن عزت پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ عزت سب چاہتے ہیں لیکن عزت کے حصول کا اصل ذریعہ کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ اللہ عز و جل فرما رہے ہیں کہ جو کوئی عزت کا، آبرو کا آرزومند ہو، اسے بتا دو کہ سب عزت کا منبع اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ جس کسی کو بھی عزت ملی اسی کی بارگاہ اقدس سے ملی۔ عزت کے طلبگار ہو تو جبین نیاز اسی کے حضور جھکاؤ، اسی کی اطاعت، اسی کی فرمانبرداری کو اپنا شعار بنا لو، تو وہ تمہیں بھی اس دولت بے بہا سے نواز دے گا۔ امام قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عزت کا طلبگار ہو وہ اپنی طلب کی صداقت کو اپنی عاجزی سے، اپنی نیاز مندی سے سچ ثابت کرے تو وہ یقیناً اللہ عز و جل کی جناب سے عزت کو پالے گا۔ لیکن جو شخص غیر اللہ سے، دنیاوی طاقتوں سے عزت کا طلبگار ہو تو وہ محض عارضی عزت ہے، جھوٹی عزت ہے، جس کا مقدر خاک میں ملنا ہے۔ حقیقی عزت صرف اللہ عز و جل کی خالص بندگی سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ جب تم اس کے بندے بن جاؤ گے تو عزت تمہارا مقدر ٹھہرے گی، اور جب اس سے منہ موڑو گے تو جان لو کہ ذلیل و رسوا ہو کر رہو گے۔ دوسری اہم بات یاد رکھو کہ اللہ عز و جل کے ہاں صرف وہی قول، صرف وہی بات، وہی کلمہ پہنچتا ہے جو سچا ہو، جو حق ہو، جو پاکیزہ اور صالح عقیدے پر مبنی ہو۔ اللہ کے ہاں کبھی جھوٹ، کبھی فاسد عقیدہ جڑ نہیں پکڑتا۔ پھر جو چیز پاکیزہ قول کو عروج پر لے جاتی ہے وہ انسان کا پاکیزہ عمل ہے۔ قول بڑا پاکیزہ ہو اور عمل اس کے برخلاف ہو تو قول کی پاکیزگی بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر پاکیزہ قول کے ساتھ پاکیزہ عمل کی شرط لازم و ملزوم ٹھہرائی گئی ہے۔ کسی شخص کا عمل اس وقت تک معتبر نہیں ٹھہرایا جائے گا جب تک کہ اس کا قول اس کے عمل کی تصدیق نہ کرتا ہو۔ زبان سے اللہ کو وحدہ لا شریک کہنا لیکن عملاً غیر اللہ کے آگے جھکنا، دین میں ایسے قول کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ الٹا پکڑ کا موجب ہو سکتا ہے۔ پھر جو باطل کلمہ لے کر اٹھے، پھر اسے چالاکیوں سے، فریب کے استدلال سے فروغ دینے کی کوشش کرے، یا کلمہ حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے، تو ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے، ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ اس پوری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ تمام عزتیں صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ جس کسی کو بھی عزت ملی اسی کی بارگاہ اقدس سے ملی۔ جو کوئی اس کے آگے سر تسلیم خم کر دے، اس کا بندہ بن جائے،
اپنے قول و عمل میں مطابقت پیدا کر لے، وہ دنیا میں بھی عزت پائے گا اور آخرت میں بھی سرخرو ہوگا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی حقیقی بندگی کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیاوی خود ساختہ معبودوں کی بندگی سے بچائے، ہمیں کلمہ حق بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کلمے کے تمام لوازم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔